بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں لیے حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے سوری پیغام سے آغاز کریں گے مدنی خبروں کا۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے مدنی چینل پر براہ راست۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، صوفی باصفا حضرت مولانا پیر محمد چشتی صاحب علیہ رحمہ کا وصال، جنازے میں کثیر ازدحام۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، نیپال میں ہونے جا رہا ہے تربیتی اجتماع، تیاریاں ہیں جاری۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کے سنتوں بھرے بیانات بلال مسجد، نس سفاری پارک اور عائشہ منزل پر۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، عالم پہ ہے جن کی حکومت، حضرت عالم شاہ بخاری علیہ رحمہ کا عرس مبارک۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، مجلس نشر و اشاعت کے تحت مختلف مقامات پہ مدنی حلقوں کا سلسلہ۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے سجادہ نشین شاہ محمد سعید صوفی کے انتقال پر ان کے بیٹے حضرت مولانا مفتی غلام محمد صوفی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ سے تعزیت فرماتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے، دعائے مغفرت کی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول النبی الکریم۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عوفیانو کی جانب سے حضرت علامہ مولانا مفتی غلام محمد صوفی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اطلاع ملی ہے کہ آپ کے غالباً والد ماجد شاہ محمد سعید صوفی، جو کہ سجادہ نشین تھے حضرت صوفی غلام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، جنہوں نے ڈربن ساؤتھ افریقہ میں بڑا دین کا کام کیا، اور اس کی نسبت سے اہل محبت ڈربن کو صوفی نگر کہتے ہیں، جن میں ہم بھی شامل ہیں۔ تو یوں مطلب حضرت قبلہ شاہ محمد سعید صوفی کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحوم شاہ محمد سعید صوفی کو غریق رحمت فرما۔ یا اللہ، مرحوم کے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ الہ العالمین، مرحوم کی بے حساب مغفرت فرما۔ مرحوم کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ، مرحوم کے لواحقین و پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان سنت جلد اول میں سے ایک بہت پیاری روایت جو صفحہ نمبر 44 کے بعد اور مکتوب عطار کے پیچھے لکھی ہوئی ہے، بہت پیاری روایت ہے، وہ آپ کو مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ آقا مجھے ہر چیز کی معلومات عطا فرما دیجئے۔ ارشاد ہوا ہر شے پانی سے بنی ہے۔ میں نے عرض کی اس چیز پر مطلع فرما دیجئے، میں اس بات سے بھی انفارم کر دیجئے جس سے اپنا کر میں جنت کو پا سکوں۔ فرمایا کھانا کھلاؤ اور سلام کو پھیلاؤ اور صلہ رحمی کرو، یعنی رشتہ داروں سے سلوک کرو، اور رات میں نفل نماز پڑھو۔ جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تم سلامتی سے داخل جنت ہو جاؤ گے۔ تمام سوگواروں کو میرا سلام اور میری طرف سے تعزیت کا پیغام۔ مجھے یہ پیغام نگران شورا نے فارورڈ کیا، ان کو شاید مبلغ دعوت اسلامی تبریز بن مولانا عبد الرحمن نوری صاحب، انہوں نے ان کو شاید فارورڈ کیا تھا، واللہ اعلم، ہو سکتا ہے کہ مفتی غلام نبی نے فارورڈ کیا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شہزادہ عطار حضرت مولانا الحاج بلال رضا عطاری المدنی کا سفر افریقہ۔ آپ کی گزشتہ دنوں لیسوتھو کے دارالحکومت میسرو میں مختلف مدنی کاموں میں شرکت رہی۔ آپ نے مختلف شعبہ زندگی کی شخصیات سے ملاقات کی، جبکہ نیکی کی دعوت عام کرنے کی سعی کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس جگہ پر موجود ہیں یہ جگہ فیضان مدینہ کے لیے لی گئی۔ الحمدللہ عز و جل ہماری خوش بختی ہے کہ اس دور کے ولی کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے صاحبزادے شہزادہ عطار ابو ہلال حاجی محمد بلال رضا عطاری المدنی نے مسیروں کو اپنی تشریف آوری سے نوازا ہے۔ ہم شہزادہ حضور سے مدنی التجا کریں گے، عرض کریں گے کہ یہ ہمارے فیضان مدینہ کے لیے دعا فرما دیجیے انشاءاللہ عز و جل، اور اس لیے اللہ تعالی ہمیں برکتوں سے نوازے۔ مولا کریم، جس جگہ پر ہم موجود ہیں آج لسوٹو مسیرو شہر، یہ یہاں کے دعوت اسلامی والے اسلامی بھائیوں نے جو یہ پلاٹ خریدا ہے، یہاں پر یہ تیرا پاک گھر بنانا چاہتے ہیں، جامعۃ المدینہ اور دارالمدینہ اور مدرسۃ المدینہ کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ مولا کریم ان کی ان کاوشوں کو قبول فرما، مولا کریم ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرما، یا الہ العالمین ان کی ان کاوشوں کو قبول فرما، ان کی غیب سے مدد فرما۔ آل عطار پر فضل کر رحم کر، آل عطار پر فضل کر رحم کر، تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلیں، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلیں، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلیں، کر دے ان پہ فدا ان کو آباد رکھ، کر دے ان پہ فدا ان کو آباد
ان کے گھر بار کو، ان کے ہر یار کو، ان کے گھر بار کو، ان کے گھر یار کو، دشمنوں سے بچا ان کو آباد رکھ، سگے عطار کے سر پہ قائم رہے، سگے عطار کے سر پہ قائم رہے، سگے عطار کے سر پہ قائم رہے، سایہ عطار کا ان کو آباد رکھ، 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 ان کے غم دور کر، خوب مسرور کر، آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھ۔ سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ نگران شورا نے مدنی پھولوں سے مدنی چینل کے ناظرین کو نوازا۔ ہم نے سلسلہ مختصراً آپ کے لیے یوں تیار کیا ہے بنام کم آمدنی۔ آج ہمارا موضوع ہے کم آمدنی۔ کم آمدنی ہوتے ہوئے بھی گھر کیسے چلایا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں کم آمدنی والوں کی اکثریت ہے جو مہنگائی اور روزمرہ کے جو اخراجات ہیں اس سے تقابل کرتے ہیں، تو لیکن بڑی تعداد آپ کو ملے گی جو کم آمدنی میں بھی گزارا کرتی ہے، اپنا گھر چلاتی ہے۔ ایک آدمی فیملی کے ساتھ رہتا ہے، ماں والدین سب کمانے والے ہوتے ہیں، تو ان کی کفایت الگ ہوتی ہے، ان کی آمدنی کے ذرائع کم بھی ہوں تو بھی ایک مکس ہو کر ایک ہینڈسم اماؤنٹ بعض اوقات گھر کی بن جاتی ہے۔ ایک شخص شادی شدہ ہے، آپ سے دو میاں بیوی ہیں، تو یہ ان کی کم کفایت کا بھی انداز رہ سکتا ہے۔ سیلری جو ہے وہ اتنی ملتی نہیں، بجلی پانی کا گیس کا بل ہو گیا، جب یہ نکال لیتے ہیں تو پھر کچھ نہیں رہتا بھائی۔ تنخواہیں جو ہوتی ہیں وہ اس حساب سے بڑھتی نہیں ہے جیسے کہ سالانہ بڑھنی ہے۔ روزمرہ کے جو کھانا پینا ہے وہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے نا۔ پہلے کے دور میں مطلب ایک کماتا تھا 10 کھاتے تھے، تو اب 10 کما رہے ہیں تو 10 کا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ سیلری 8,000 روپے یا 9,000 روپے۔ پہلے تو میں ایک اعتراف کر لیتا ہوں کہ اس کا اعتراف ہے کہ واقعی ایک تعداد ہے جس کی آمدنی اس کی ضرورت سے کم ہے، یعنی اجرت با قدر ضرورت والا جو ایک اصول ہے اس کے مطابق اس پر اکثریت اتر نہیں پاتی۔ جب ہماری آمدنی تھوڑی سی بڑھتی ہے نا تو ہم اپنی آمدنی بڑھنے پر اپنے اخراجات فوراً بڑھا لیتے ہیں۔ اعتدال اور میانہ روی کا جو ماحول ہونا چاہیے، جو انداز ہونا چاہیے، اس کو ہم اختیار نہیں کر پاتے۔ آمدنی بڑھانے کے ذرائع آپ کے نہ ہونے کے برابر ہوں گے، مگر اخراجات بڑھانے کے ذرائع اتنے ہیں جو رک نہیں سکتے۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں پر جائیں نا تو جس طرح چاکلیٹ کا استعمال آج ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا۔ جس طرح بچوں کی چیزیں آج کل زیادہ سے زیادہ لی جاتی ہیں، یہ پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا۔ بعض اوقات گھر کا رکھ رکھاؤ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل نیچے نہیں آ سکتے۔ میرا نام اشتیاق حسین عثمانہ ہے۔ میرانی شورا سے کہ میری انکم بہت میں نے الحمدللہ کم کر دی ہے، اور اس کم انکم میں بھی الحمدللہ اتنی بڑی خیر و برکتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ کھانا ہم دسترخوان پہ کھاتے ہیں اور سب مل بانٹ کر کھاتے ہیں، جو مل جاتا ہے اس میں گزارا کرتا ہوں۔ اگر اللہ کی رحمت سے ہمیں قناعت نصیب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر راضی ہونا ہمیں نصیب ہو جائے کہ اللہ نے جو دیا یہی ہے، اور ہمیں صبر شکر کے ساتھ سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ نصیب ہو جائے۔ میں نہیں کہتا کہ تنگی نہیں ہے لوگوں کو، لیکن بعض اوقات تنگ دستی کے اسباب ہم ختم کرنے کے تیار نہیں ہوتے۔ آپ تنگ دستی کے اسباب ختم کریں۔ بڑے بڑے ڈکیت پکڑے، جب ہم ان کے گھر میں گئے اور ہم نے جا کے ریڈ کیا اور سرچنگ کی تو آپ خدا بھی یقین کریں ان کے گھر میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی جب تم نے اتنا پیسہ کمایا وہ کہاں گیا، انہوں نے کہا کہ جی بات یہ کہ شروع میں تو ہمیں یہ تھا کہ ہم غربت کی وجہ سے ہم نے یہ کام کیا، تو ہم آہستہ آہستہ اس کے عادی ہو گئے، ایزی منی گئے، چینا جب ٹھیک ہے۔ جب ہم عادی ہو گئے تو اس کے بعد پھر ہم غلط لوگوں میں، غلط صحبتوں میں بیٹھے۔ یہ جو بے روزگاری ہے، کم آمدنی کی وجہ سے جو لوگ کرائم کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جرائم کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے اور انہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ معروف عالم دین خیبر پختونخوا سے تعلق حضرت مولانا پیر محمد چشتی صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ گزشتہ دنوں انتقال فرما گئے۔ اسلامی بھائیوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی جبکہ ان کے صاحبزادے اور دیگر لاحقین سے تعزیت کی۔ میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے میں میں ہوں سنی، رہوں سنی،
रसूल अल्लाह। हूँ सुन्नी रहूं सुन्नी मरूं सुन्नी मदीने में। मैं हूँ सुन्नी रहूं सुन्नी मरूं सुन्नी मदीने में। बक़िए पाक में बन जाए तुर्बत या रसूल अल्लाह। नेपाल में 13, 14, 15 फरवरी 2016 होने जा रहा है तरबियती इज्तिमा, जिसकी तैयारियां हैं जारी। मैदान को इज्तिमा के लिए तैयार किया जा रहा है। आइए तैयारियां देखते हैं। तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है? तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है? फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना। जी हाँ, मशरिक से मगरिब, मगरिब राजशाही और दीगर शहरों से, जबकि मशरिक कुमेला, फिनी और दीगर वस्ती बांग्लादेश, ढाका और अतराफ, हर तरफ एक धूम है 3 दिन के सुन्नतों भरे इज्तिमा की। दिखाते हैं आपको नेकी की दावत का सिलसिला। तैयारियां दिखाने चलते हैं आपको बांग्लादेश के मुख्तलिफ इलाकों की जानिब। দিনের ইজতিমায়ে পাক চট্টগ্রামে চারিদিক থেকে আসছে কাফেলা চট্টগ্রামে। চারিদিক থেকে আসছে কাফেলা চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামে চলো চট্টগ্রাম, 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 চট্টগ্রামে চলো চট্টগ্রাম। इज्तिमाए पाक शुरू होते शेष अबदी। 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 सफल होक सफल होक सफल होक चट्टग्रामे। सफल होक सफल होक सफल होक चट्टग्रामे। चट्टग्राम में चलो चट्टग्राम, 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 चट्टग्राम में चलो चट्टग्राम। या रसूल अल्लाह हरी स्लोगाने सारा पोरेছে। 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 अल्लाह अल्लाह जिकिरे मुखरित चट्टग्रामे। अल्लाह अल्लाह जिकिरे मुखरित चट्टग्रामे। चट्टग्राम में चलो चट्टग्राम, 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 चट्टग्राम
চট্টগ্রাম চলো চট্টগ্রাম দরগা দরবার সবে অলি গলি আর বাজারে 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 সব দিকে সবুজ ইমামার বাহার চট্টগ্রামে সব দিকে সবুজ ইমামার বাহার চট্টগ্রামে চট্টগ্রামে চলো চট্টগ্রাম 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 রহমতে প্রতি কদমে আউলিয়াদের শহরে 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 তারপরেও কেন মাহরুম থাকবে চট্টগ্রামে। बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें सिफारी पार्क के नजदीक बिलाल मस्जिद जबकि आयशा मंजिल पर मुनअक़िदा शख्सियात इज्तिमाअत में सुन्नतों भरे बयानात के जरिए शुरका को अपने मदनी फूलों से नवाजा। जी हाँ, रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी ने खूबसूरत अंदाज बयान से कुछ इक़्तिबास पेश खिदमत है। रब की शान देखो, जितना मांगो उसे अच्छा लगता है। फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। लिखा किताबों में उलमा ने कि जो अल्लाह ताला से नहीं मांगता रब उससे नाराज हो जाता। करीम देखो कैसा है, तो करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाने। तो दुआ मांगा करें, दुआ में कंजूसी न किया करें। अद्दुआ मुख्कुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। मांगिए अपने रब से, खूब मांगिए, उसे अच्छा लगता है। अब हमारी दुआ कबूल ना हो, हम कहें पता नहीं कबूल क्यों नहीं होती, क्या मालूम हमारा मांगना रब को पसंद आ जाए। बल्कि दिल से पूछो, अपने दिल से सवाल करो। एक तो बात यह है कि मैं जो मांगूं मुझे मिल जाए, और दूसरी बात यह है कि मैं दुआ करूं और रब फरिश्तों से कहे कि इसका काम न करना, इसे और मांगने दो। इसकी आवाज़ मुझे बड़ी पसंद है। सच बताओ कौन सी बात ज़्यादा अच्छी है? अरे एक बार है काश जिंदगी में ऐसा मांगना नसीब हो जाए कि अल्लाह फरिश्तों से कह दे कि मेरे बंदे की आवाज़ मुझे पसंद है। और क्या चाहिए हमको? तो जल्दी ना मचाया करो, मांगा करो, दिल से मांगा करो, गिड़गिड़ा कर मांगा करो। किस किस कमाल मुस्तफ़ा की बात की जाए, अक्लें हैरान हो जाती हैं जब भी सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजर जाती है। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत लिखते हैं ना, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल बदन फूल ज़खन फूल दहन फूल, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। आका तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रात के अंधेरे में कपड़े सी रही थी, आपकी सुई मुबारक गिर गई। अंधेरे में सुई ढूंढना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उजाले में ढूंढना मुश्किल है, लेकिन सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस अंधेरे में उनके हुजरे में आते हैं तो पूरा बुक्का नूर बन जाता है कमरा। और बीबी आयशा सिद्दीक़ा उस उजाले में प्यारे आका के चेहरे के नूर से सुई तलाश कर लेती हैं। मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह, मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह। एक आलम पे रही है जिनकी हुकूमत, अब भी दिलों में है जिनकी मोहब्बत। बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान के अजीम वली कामिल हजरत आलम शाह बुखारी अलैहि रहमा का गुस्म मुबारक मुनक़िद हुआ, जिसमें मजलिस मज़ारात औलिया के तहत मुबल्लिग़ दावत इस्लामी ने सुन्नतों भरा बयान फरमाया। आइए रूहानी और इरफानी कैफियत के हामिल मज़ार शरीफ की जानिब आपको भी लिए चलते हैं। जबी मैली
مجلس نشر اشاعت کے تحت مختلف مقامات پر مدنی حلقوں میں پیام دعوت اسلامی عام کرنے کی سعی کی گئی. باکرانی اور گھوٹکی باب الاسلام سندھ پاکستان سے کچھ مناظر آپ کو بھی دکھاتے ہیں. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. گزشتہ دنوں منعقدہ ہفتہ اجتماعات کے مناظر دیکھیے اس مدنی گلدستے سے. واضح رہے کہ ان اجتماعات کے بعد ایک تعداد میں مدنی قافلے روانہ ہوئے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے. دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے. عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے. جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کی فکر مدینہ فرما لیجیے اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawatIslami.net کو وزٹ کیجیے. آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں. مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچا یا رب، اسے شروع